شیخ اعتکاف اس کے آداب، اس کی شرطیں، اس میں جائز کام جو کیے جا سکتے ہیں اور وہ کام جس سے اعتکاف باطل ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ جی، پہلی بات تو اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ اعتکاف کا معنی کہیں پر جم کر بیٹھ جانا اور کہیں پر اپنے آپ کو فارغ کر کے بیٹھ جانا، یہ ہے اعتکاف۔ اور اعتکاف جو ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں یہ وہ اعتکاف ہے جو اللہ کی عبادت کی نیت سے اپنے آپ کو ان کی دنیا کے مشاغل سے، دنیا کی ان چیزوں سے فارغ کر کے کسی مسجد میں بیٹھ جانا مخصوص انداز سے، یہ اعتکاف ہے۔ اور یہ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے، اور موقدہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ کے 10 سال میں کبھی ایک سال بھی اعتکاف نہیں چھوڑا، ہر سال آپ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور جب ایک سال آپ اعتکاف نہ کر سکے آخری عشرہ میں، تو آپ نے پھر اس کے بعد اس کا کفارہ ادا کیا کہ اگلے سال 20 دن کا کیا اس کا آپ نے اعتکاف کیا، یعنی اس کو قضا کرتے ہوئے، اور ایک دفعہ رمضان کے بعد آپ نے اس کا اعتکاف کیا۔ تو کہنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر اہتمام ہونا اعتکاف کے لیے ہمیں اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ کتنی اہم ترین اور فضیلت کی عبادت ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ آدمی کا ویسے بھی عبادت کرنا اچھی چیز ہے کہ وہ رمضان کی آخری 10 راتیں ہوں کہ جو سال کے افضل ترین راتیں ہیں، اور اس میں اللہ کے کسی گھر میں اپنے آپ کو فارغ کر کے بیٹھ جائے، تو چنانچہ یہ اعتکاف بہت بڑی عظیم چیز ہے۔ لیکن اس کی شرطیں ہیں کہ پہلی بات تو عبادت کے لیے جو شرط ہے مسلمان ہونے کی، عقل مند ہونے کی اور سمجھ بوجھ رکھنے کی، یہ تینوں شرطیں اس اعتکاف کے ساتھ بھی ہیں کہ آدمی صحیح عقیدہ ہو، یہ نہیں کہ وہ اعتکاف تو بیٹھا ہے لیکن اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکار رہا ہے، ایسے شرک کرتے ہوئے کچھ بھی کر لے اس کی کسی عبادت کا کچھ فائدہ نہیں۔ اور یعنی ظاہر بات عقل کا ہونا ضروری ہے، اور بچہ ہے اگر اتنا ہو کہ جو سمجھدار ہو، اور نیت ہو واقعی اعتکاف کی نیت ہو، یہ نہیں کہ ویسے مسجد میں بیٹھ کے جا کے اعتکاف کی نیت سے بیٹھا۔ اور اعتکاف ہوتا کہاں پر ہے؟ اس کے لیے مسجد کا ہونا بھی شرط ہے کہ مسجد ہو جہاں پر وہ اعتکاف بیٹھے، اور بلکہ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ مسجد بھی ایسی ہو جس میں جماعت ہوتی ہو، یعنی بعض اوقات ممکن مسجد ایسی ہو کہ جس میں جماعت نہ ہوتی ہو، تو اس کو اب نماز پڑھنے کے لیے ممکن ہے کہ اس مسجد سے نکل کر دوسری مسجد میں جانا پڑے، تو ہر نماز کے لیے اس کو اس طرح نکلنا جو ہے وہ اعتکاف کے مقاصد کے خلاف ہے۔ تو ایسی مسجد ہو جس میں جماعت ہوتی ہو، اور بلکہ بہتر ہے کہ جامع مسجد ہو کہ جس میں جمعہ بھی ہو، تاکہ جمعہ کے لیے بھی اس کو کسی اور مسجد میں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ اعتکاف کرنے والا اس کو کسی نہ جنابت میں ہو اور نہ ایسی کیفیت میں ہو کہ جس میں جسم اس کا ناپاک ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، جس طرح کہ خواتین ہیں حیض و نفاس کی حالت میں، اس حالت میں ان کے لیے ویسے بھی مسجد میں رہنا صحیح نہیں ہے، چاہیے کہ وہ اعتکاف کرے۔ اور اگر جنابت کی حالت میں تب بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي السَّبِيلِ کہ تم مسجدوں میں نہ ٹھہرو جنابت کی حالت میں، مگر یہ کہ اگر تم مسجد سے پار کر رہے ہو، مسجد سے گزر سکتے ہو لیکن وہاں پر ٹھہرو نہیں۔ تو کہنے کا مقصد آدمی کو اگر جنابت کی حالت میں تب بھی اس کو فوری طور پر غسل کرنا ہوگا، اگر خواتین ہیں تو حیض و نفاس کی حالت میں وہ اعتکاف نہیں کر سکتی۔ تو یہ تھی اعتکاف کی کچھ شرطیں۔ باقی یہ ہے کہ اعتکاف کا حکم یہ ہے کہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ سنت میں ہے، جس طرح بتایا کہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے، الا یہ کہ اگر آدمی منت مان لے، نظر مان لے اپنے اوپر کہ میں نظر مانتا ہوں کہ اگر میرا یہ کام ہوتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو صرف اس حالت میں فرض ہوتا ہے، تو پھر اس کو جو ہے اس کو اعتکاف کرنا ہوگا جس طرح اس کی نظر مانی ہے۔ اس کا کس وقت اعتکاف کرنا چاہیے یا کتنے وقت کا اعتکاف ہو سکتا ہے، اس میں احادیث میں کوئی لمٹ نہیں ہے، احادیث میں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو سعودیہ کے مفتی اعظم ہمارے شیخ ہیں، فرماتے ہیں کہ اعتکاف کے نہ کم سے کم ہونے کی کوئی لمٹ ہے اور نہ زیادہ سے زیادہ ہونے کی، اس لیے آدمی کم سے کم بھی کسی وقت کے اعتکاف کی نیت کر سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ بھی کئی دن کی اس کی نیت کر سکتا ہے، اگرچہ احادیث میں ہمیں جو ملتا ہے وہ کم از کم 1 رات کا اعتکاف ہے۔ جس طرح کہ میرے فاروق کے حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا
کہ میں نے اسلام سے پہلے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں ایک رات کا بیت اللہ میں حرم میں اعتکاف کروں گا، تو آپ نے ان کو اپنی نظر پوری کرنے کا حکم دیا۔ تو حدیث کی روح سے ہم کو یہ ملتا ہے کہ یعنی کہ اس حدیث کا ذکر ملتا ہے کہ جس میں کم از کم ایک رات کا اعتکاف ہے، لیکن یہ بھی لمٹ نہیں ہے، یہ نہیں کہ اس سے زیادہ نہیں، کہ ایسے کم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کل حال اسی بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر آپ چند گھنٹے بھی 1-2 گھنٹے بھی کہ مسجد میں بیٹھنا چاہو اعتکاف کے لیے سے تو بیٹھ سکتے ہو۔ اس کا افضل وقت کیا ہے، کب بیٹھا جائے؟ افضل وقت اس کا وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہے۔ آپ اگرچہ رمضان کے پہلے عشرے میں بھی آپ اعتکاف بیٹھے، دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف بیٹھے، لیکن جب آپ کو بتایا گیا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرہ میں ہے تو پھر آپ کا اعتکاف ہمیشہ آخری عشرہ میں رہتا۔ اس لیے اعتکاف کا افضل ترین وقت جو ہے وہ آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرہ میں بھی اس طرح سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 20ویں رات جو رمضان کے یعنی کہ جو 20واں روزہ ہے، 20واں روزہ اس کی شام کو مغرب کے ٹائم مسجد میں آ جاتے اور پھر رات وہیں گزارتے، اور 21ویں روزے کی صبح کو فجر کی نماز پڑھ کے اپنے اعتکاف کی جگہ پر بیٹھ جاتے۔ کیونکہ آپ کے زمانے میں اور آج بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ مسجدوں میں ایک خیمہ نما مختلف جگہ خاص کیا کر دی جاتی ہیں ہر شخص کے لیے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جگہ خاص کی جاتی تھی کہ جہاں پر آپ کے اعتکاف بیٹھتے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہوتا کہ آپ 20ویں روزے کی شام کو مسجد میں آ جاتے، یہ رات مسجد میں گزارتے عبادت کرتے ہوئے، اور پھر 21ویں روزے کی فجر کی نماز پڑھ کے اپنے اعتکاف کی جگہ پر داخل ہو جاتے۔ تو یہ تھا اعتکاف کا آپ کا طریقہ۔ تو شروع یہاں سے ہوتا ہے، ویسے تو آپ 1 دن کا بھی اعتکاف، 2 دن کا بھی، جتنا بھی کرنا چاہو، لیکن آپ کی سنت تھی کہ آپ آخری پورے عشرہ کا 10 دن کا اعتکاف کرتے۔ تو جب عید کا چاند نکلتا، رمضان ختم ہوتا، تو اس کے ساتھ آپ اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکلتے اور اپنا اعتکاف ختم کرتے۔ تو یہ اعتکاف کے حوالے سے۔ باقی اعتکاف کے میں کچھ چیزیں ناجائز ہیں اور کچھ چیزیں جائز ہیں۔ جائز یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے تحت اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکل سکتا ہے، مسجد سے باہر جا سکتا ہے، کھانے پینے کی اگر ضرورت ہو، اس کو مسجد میں کھانے پینے کھلانے کا انتظام نہ ہو، اپنی قضاء حاجت کے لیے مسجد سے جا سکتا ہے، اس طرح کی ضروری چیز کے لیے مسجد سے نکل سکتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات کھانے پینے کے علاوہ اور بھی کوئی ایسی ضروری چیز علماء فرماتے ہیں کہ جس پر انسان کے دین یا دنیا کا بہت بڑا کوئی دار و مدار ہو، یعنی اگر وہ چیز نہیں کرتا تو اس کا بہت بڑا کوئی دنیا کا یا دین کا نقصان ہو سکتا ہے، اس میں بھی جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات کوئی ایسی چیز میں کہ جس میں آدمی کو کسی آفس میں جانے کی ضرورت بھی پڑے، علماء نے ذکر کیا ہے، فرض کرو اگر اس کو کورٹ میں طلب کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کے لیے تو وہ اعتکاف کی حالت میں وہاں پر جا سکتا ہے۔ اس طرح کی بنیادی کوئی ایسی ضرورت جس پر انسان کی زندگی کا انحصار ہو یا جس کے چھوڑنے پر بہت بڑا اس کا نقصان ہو، تو آدمی اس طرح کی کسی ضرورت کے لیے اعتکاف سے نکل سکتا ہے اور جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح بات چیت کرنے کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ ہو یا گھر والوں کے ساتھ ہو، معقول حد تک بغیر اپنا وقت ضائع کیے وہ بات چیت بھی کر سکتا ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بعض اوقات کوئی زوجہ مطہرہ آپ کے پاس آتی اور آپ کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتے، جس طرح کہ حضرت صفیہ کا ذکر آتا ہے، وہ آپ کے پاس آئی اور آپ اس کے ساتھ بات چیت کرتے رہے۔ لیکن یہاں پر اس چیز کا خیال رہنا چاہیے کہ عموماً جو لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ بات چیت کا معاملہ اس قدر کھول دیتے ہیں کہ وہ اعتکاف کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، کہ گپ شپ چل رہی ہوتی ہے اور کھیل تماشے اور اس طرح کی ہنسی مذاق چل رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اعتکاف کا مقصد اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرنا اور اپنا وقت جو ہے عبادت کے لیے فارغ کرنا، مشغول رکھنا۔ اس لیے اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو وہ عبادت مصروف رکھیں، لیکن معقول حد تک کسی بات چیت کی ضرورت ہے تو وہ چیز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے اپنی مسجد سے نکلنا، اپنی اعتکاف کی جگہ سے نکلنا، بغیر کسی ضرورت کے، جب ایسے گھومنے پھرنے کے لیے نکلنا ہو آس پاس مسجد کے، تب بھی اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ اگر ضرورت ہے تو نکل سکتا ہے، لیکن ضرورت کے بغیر نکلنا تو اس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر خواتین کے بارے میں جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ ان کو حیض و نفاس شروع ہو جاتا ہے تو ان کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، ان کو مسجد سے نکلنا ہوگا۔ صحبت کرنا بیوی سے، اس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ،
تو ان سے ہم بستری نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو. اور اگر آدمی مرتد ہو جاتا ہے تو مرتد ہو جا رہے ہیں اس سے انسان کے سارے اعمال ہی برباد ہو جاتے ہیں، اس کا اعتکاف برباد ہو جاتا ہے، اس کا باطل ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چند چیزیں علماء نے ذکر کی ہیں کہ جو اس کا اعتکاف کو ختم کرنے والی، اس کو باطل کرنے والی ہے. لیکن آخر میں یہ بات کہنا چاہیں گے کہ اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اس پر اہتمام رہا ہے، اور صحابہ کرام بھی، بلکہ آپ کے ازواج مطہرات بھی اس چیز کا بہت اہتمام کرتی رہی ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے اس کا اہتمام کرنا اور حتی الامکان کوشش کرنا کہ اعتکاف کیا جائے اور سنت کے مطابق اس چیز کو کرنے کی کوشش کی جائے.